السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھیا، کچھ تلخ باتیں ضرور ہوں گی مگر وہ حقیقت کے بالکل قریب ہوں گی، تو میں تمام ان دوستوں سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں جن کو میری باتوں کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اس چینل کا آغاز جو میں نے کیا تھا اس میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا لوٹ مار سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اور وہ لوٹ مار کوئی ایک بندہ نہیں کرتا، سارے ہی کرتے ہیں۔ وہ سکریپ کے بروکر سے لے کے گوداموں تک بیٹھے ہوئے سب۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور مارکیٹ کے متعلق ان کو جو بھی صورتحال ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ کی بنیاد پہ میں آپ لوگوں کو صورتحال کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ 2 مرتبہ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ صبح ڈاؤن ہوتی ہے، رات کو اپ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح مارکیٹ اپ ہوتی ہے، رات کو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لمحہ بلمحہ جو بھی صورتحال، بدلتی صورتحال ہو، اس سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ تو یہ آگاہ کرنے کے لیے میں نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اب رہا یہ مقصد کہ اس میں کوئی ذاتی فائدہ مجھے ہے تو بالکل ہوتا ہے، کوئی کاروبار بھی کیا جائے، کوئی کام بھی کیا جائے، کسی کام پہ بھی محنت کی جائے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ تو فائدہ، لیکن بعض اوقات بندے یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی کے حق میں بات کر رہا ہوں تو شاید مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں پہلے دن سے اور آج تک ہیں، وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا بیہیویئر ہے ان کا، کیا وہ مجھے دے رہے ہیں، کیا وہ مجھ سے لے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جس کی میں حمایت کرتا ہوں، جس کی حمایت میں بولتا ہوں، اس سے بھی کافی بہتر کوئی دوسرا میرے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس سے مجھے فائدہ کم ہو رہا ہے یا فائدہ نہیں ہو رہا لیکن وہ عوام کا فائدہ کر رہا ہے، تو میں 100% کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں، اور یہی میرا مقصد ہے کہ اینڈ کنزیومر کو اس کا فائدہ ہو۔ اب لاسٹ میں نے ویڈیو کی تو اس میں کافی لوگ خفا ہو گئے تھے، ان کا شاید مقصد یہ تھا یا ان کی سوچ یہ تھی کہ پتہ نہیں باو انور اسٹیل سے نعیم صاحب کو کیا ذاتی فائدہ ہے اور ان کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو پروموٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو سہولت دیتے ہیں، اس سے بہتر بینیفٹ مجھے کسی اور سے بھی ملتا ہے۔ لیکن وہ اگر عوام کا سوچیں گے، اینڈ کنزیومر کا سوچیں گے، تو میں انشاءاللہ ان کے حق میں آواز اٹھاؤں گا، بھلے سارے ہی میرے خلاف ہو جائیں۔ اب یہ جو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ریٹ دیکھا ہے کہ وہ اپ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے وہ اس سے بڑی فیک 2 نمبری کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس وہ پروف موجود ہیں کہ اگر مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی کا ریٹ 168 سریے کا ہے تو وہ 165 میں ود پروف میرے پاس سب کچھ یہ موجود ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ ایک بندہ اگر مارکیٹ میں کم مال بیچ رہا ہے کم ریٹ پہ، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا فیمس بھی ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی آ رہا ہے، تو لہذا 2 نمبری کر کے ریٹ کو جان بوجھ کے بڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد خود اس میں 2-3 روپے لیس کر کے مال دینا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس بندے نے بھی تو مارکیٹ کے مطابق ہی کام کرنا ہے نا، اس نے بھی دیکھنا ہے کیا حالات ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مارکیٹ کا ریٹ اگر 168 ہو، 169 ہو، کوئی ریٹ دے رہا ہو تو وہ کہہ دے جناب میں 164 میں دوں گا۔ تو اس نے بھی اسی مارکیٹ سے مال خریدنا ہے اور اسی مارکیٹ میں مال فروخت کرنا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی یہ ریٹ بڑھے تو ان کی بھی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے بھی اپنے ریٹ کو بڑھا دیا۔ لیکن یہ ایک مافیا ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا بہت بڑے کسی جرنیل جو ہے وہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، تو یہ بڑی مشکل ہوتا ہے، مافیا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ان کو ان حالات سے، ان مشکل حالات سے وہ 2-4 ہیں، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیر کے لیے کرائسس ہے، کیونکہ جو کسی نے جال بچھایا تھا، پروپوگنڈا کیا تھا، وہ پورا مقصد ہوا ہی نہیں ہے۔ نہ مارکیٹ میں فرنس مل والوں نے مال خریدا ہے مہنگا بلٹ، نہ فرنس والوں نے سکریپ مہنگی خریدنے کی کوشش کی ہے،
اور نہ ہی گاہک نے منہ لگایا ہے اس ریٹ کو کہ 168 169 ریٹ ہو تو ہم خریداری کریں گے، بلکہ ناراض ہو کے خفا ہو کے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو ہونا یہی ہے کہ اب یہ دوبارہ جو ہے جو ابھی بھی شروع ہو گئے ہیں کرنا، ترلے لے رہے ہیں اور اس کے بعد ریٹ زیادہ بتا کے کم ریٹ پہ مال دے رہے ہیں، تو یہ انہوں نے دینا ہی دینا ہے۔ دیکھتے ہیں اب آئندہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میرے پاس جو صورتحال ہوگی، نہ میں گھبراؤں گا، نہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جس سے جو میرا مقصد ہے اس مقصد میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اینڈ کنزیومر کو کوئی بندہ بھی فائدہ دے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو میکسیمم پروموٹ کروں گا، میکسیمم جو میرے پاس ہو سکا نام لوں گا، بار بار کہوں گا، بلکہ دکانداروں کو کہوں گا، خریداروں کو کہوں گا کہ مال اس سے خریدیں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو فائدہ ہو اور وہ بلیک میلنگ سے بچ سکے۔ تو اگر اب کسی کی کوئی یہ سوچ ہو کہ ہم تنقید کریں گے تو بسم اللہ، میں تیار ہوں، کرے تنقید۔ تو اگر آپ کہیں گے تو باقاعدہ پورے پروف کے ساتھ وہ بھی حاضر ہو جاؤں گا کہ جو ماشاءاللہ 3-4 ہزار روپے ٹن ریٹ بڑھا کے بتا رہے ہیں اور وہ کس بھاؤں میں لوگوں کو مال دے رہے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے۔ لیکن ابھی اس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں وہ لوگ جو اینڈ کنزیومر کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے یا ایک یا دو لوگ جو ہیں نا اتنے بڑے مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ایک کوشش اور کر رہا ہوں کہ جتنے 2 نمبر بندے ہیں جو اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے یا مال میں کوئی ڈنڈی مارتے ہیں یا جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے، تو ان کو بھی انشاءاللہ اپنی جو ہے یوٹیوب کی لسٹ اس سے خارج کروں گا، ان کے نام نکال دوں گا، تاکہ میں صرف ان لوگوں کو، چاہے مجھ سے ان سے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتا جو اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کریں اور جو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں وہ پوری نہ کریں۔ تو جو بھی میری گروپ سے، میری لسٹ سے یا میرے چینل سے آؤٹ ہوگا، آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی 2 نمبری میں ملوث ہوگا۔ تو سارے شواہد، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہوگی ان کے وعدوں کی، اس کے علاوہ ان کے کاروبار کی، جو کچھ ہوگا مکمل پروف کے ساتھ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو وہ کچھ بھی میرے ساتھ قانونی یا ویسے بھی کچھ سلوک کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، لیکن میرے پاس مکمل پروف ہوں گے۔ کس نے جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترا، تو کون ہے جو وزن پورا نہیں دے رہا، کون ہے جس نے زبان کی تھی اس کے مطابق اپنا سودا پورا نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کی میرے چینل میں جگہ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک شیئر کمنٹس لازمی کیجئے، کسی بات سے اختلاف ہو تو اس کا اظہار ضرور کیجئے، اپنی رائے ضرور دیا کریں، آپ کی رائے ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے ہی میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتا ہوں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔